الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، انسان کی زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے۔ جو کچھ دل میں ہوتا ہے، جو کچھ باطن میں ہوتا ہے، جو کچھ قلب میں ہوتا ہے، اس کا اظہار زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ گویا کہ زبان کی حیثیت ایک ٹرانسلیٹر کی ہے، ترجمان کی ہے اور معبر کی ہے، یعنی اظہار ما فی قلب کے لیے ہے۔ اگر باطن میں اچھا ہے، دل میں اچھا ہے، تو زبان پر بھی اچھائی جو ہے وہ ظاہر ہوگی، اچھی بات انسان کرے گا۔ اگر باطن میں فساد ہے، بگاڑ ہے، تو پھر زبان بھی اسی کا جو ہے اظہار کرے گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، ایک ایسا حصہ ہے، ایک ایسا عضو ہے، اگر وہ ٹھیک رہے تو پورا جسم جو ہے وہ ٹھیک رہتا ہے، یعنی پورے اعضاء جو اس کے تابع ہوتے ہیں، زبان بھی اس کے تابع رہتی ہے۔ فرمایا اگر اس کے اندر جو ہے بگاڑ آ جائے تو باقی اعضاء میں بھی بگاڑ آ جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، فرمایا وہ ٹکڑا، وہ عضو جو ہے وہ دل ہے۔ اسی لیے پہلی فکر تو یہ ہو کہ انسان اپنے باطن کی فکر کرے، تصفیہ باطن رکھے، ذہن میں باطن میں برے خیالات نہ لائے۔ اگر کسی وجہ سے گناہ، غلطی، کوتاہی ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ زبان پر بھی اچھے کلمات کا اظہار ہوگا، نیکیاں ظاہر ہوں گی باقی اعضاء سے بھی، اور خاص کر کے زبان تو بڑی خطرناک چیز بھی ہے اور بڑی فائدے والی چیز بھی ہے۔ اسی زبان کی وجہ سے اگر زبان پر انسان اچھے کلمات لائے، حدیث میں بھی آتا ہے ایسے کلمات جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں، اللہ کی رضامندی پر جو ہے مشتمل ہیں، تو فرمایا ان کلمات کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر زبان پر ایسے کلمات لائے جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں، اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہیں، مخلوق خدا کو ستانے والے ہیں، تو اس کلمات کی وجہ سے، ان کلمات کی وجہ سے جو ہے وہ شخص دوزخ کی آگ میں جو ہے وہ جلتا ہے۔ فکر ہونی چاہیے بولتے وقت، اور اگر دل میں جو ہے برے خیالات بھی ہوں، پھر بھی جو ہے زبان کو جو ہے اپنے کنٹرول میں رکھیں اور دل کی بات کو نہ مانیں، بلکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانیں اور اللہ کے حبیب کی بات کو مانیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ نیکیوں کا سلسلہ جو ہے بڑا وسیع ہے، بڑا وسیع سلسلہ ہے۔ نماز بھی بہت بڑی عبادت ہے، جنت کی چابی ہے۔ حج بیت اللہ بڑی عظیم عبادت ہے، حج کر کے جب انسان آتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے گویا کہ ابھی دنیا میں آیا ہے۔ روزہ جو ہے اللہ کی خوشروزی کا ذریعہ ہے، جنت کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جب ماہ رمضان آتا ہے۔ تو سارے اعمال جو ہیں اچھے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اچھے کلمات زبان پر لانا اور اچھے انداز سے ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، اچھے لہجے کے ساتھ کسی سے بات کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ جس طرح زکوٰۃ صدقہ ہے، مال خرچ کرنا صدقہ ہے، عبادت ہے، قرب خدا بندی کا ذریعہ ہے، اسی طرح زبان پر اچھے کلمات لانا، کسی سے خندہ پیشانی سے ملنا اور ہر ایک کی بھلائی چاہنا جو ہے یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی عبادت ہے، اور یہ بھی قرب خدا بندی کا ذریعہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اچھی بات کہنا، اچھے کلمات زبان پر لانا، لوگوں کی تعریف و توصیف کرنا، اچھے نام سے پکارنا، کسی کا مذاق نہ اڑانا، بہتر لہجے کے ساتھ بات کرنا جو ہے یہ اچھی اخلاقی علامت ہے، حسن اخلاق کی علامت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، حسن اخلاق ایک ایسے اعمال ہیں کہ قیامت کے دن جب نیکیوں کا وزن ہوگا تو اچھے اعمال کی وجہ سے جو ہے نیکیوں کا پلہ جو ہے بھاری ہو جائے گا، گناہ کا پلہ جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا، اور جس کے نیکیوں کا پلہ جو ہے بھاری ہو گیا، فرمایا کہ
جس کے مثقال ذرۃ، یا فرمایا کہ جس کے نیکیوں کا پلہ جو ہے بھاری ہوگا، فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ پسند کی زندگی میں ہوگا، جنت میں ہوگا، انبیاء کی صحبت میں ہوگا، اہل اللہ کے قرب میں ہوگا، جنت کے محلات میں ہوگا۔ لیکن اگر برائیوں کا پلہ زیادہ ہو گیا، واضح ہے اگر اخلاق اچھے نہیں ہوں گے تو برائیوں کا پلہ جو ہے بھاری ہوگا، تو فرمایا ایسا شخص جو ہے وہ گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ تو اچھے اعمال جو ہے، اچھے اخلاق جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات میں بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اچھے اخلاق کے جو ہے مالک ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا بوئسو لِأُتَمِّمَ مکارم الاخلاق، اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کی جو ہے وہ تعمیل کروں۔ اس حدیث کے تحت جو ہے اچھے اخلاق کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے رات کا قیام کرنا، یا فرمایا کہ انسان کے لیے جو ہے دلیل کے حوالے سے جب رات کا قیام کرنا چاہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ دعا مانگا کرتے اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنہا الا انت، اے اللہ اچھے اخلاق کی ہمیں ہدایت عطا فرما، اور یا اللہ اچھے اخلاق کی ہدایت جو ہے تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا، تو ہی ہدایت کی راہ پر ڈالنے والا ہے۔ وَصْرِفْ انی سیئہا، یا اللہ جو برے اخلاق ہیں وہ ہم سے جو ہے دور فرما دے۔ لا یصرف عنی سیئہا الا انت، اور برے اخلاق کو دور کرنے والا نہیں ہے سوائے تیری ذات کے۔ یعنی اگر ہم سے برے اخلاق ختم ہو جائیں، بری عادتیں ختم ہو جائیں، لوگوں کو تکلیف دینا ختم ہو جائے، تو یہ تیری توفیق سے ہوتا ہے، تیری ہدایت سے ہوتا ہے، تیری مرضی اور تیرے اذن سے ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے جب ہی دعا مانگا کرتے تھے تو آپ یہی دعا مانگا کرتے تھے۔ ایک اسی طرح یہ ہے اللہم لک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن، اے اللہ تیرے لیے تعریف ہے، تو ہی رب ہے آسمان اور زمین کا جو زمین آسمان کے درمیان ہے، اور تو ہی جو ہے تیرے لیے تعریف ہے، اور تیرے لیے ہے، تو ہی ہے آسمان اور زمین کو قائم رکھنے والا اور جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، یا اللہ تو ہی زمین و آسمان کا نور ہے اور زمین کا اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ تو یہ ہے دعا، جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اچھے اخلاق جو ہے عطا فرماتا ہے، کیونکہ کوشش بھی ہے، انسان کوشش بھی کرے، محنت بھی کرے، اچھے لوگوں کی صحبت بھی اختیار کرے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے، کیونکہ دعا کی بڑی برکات ہیں۔ اگر اللہ توفیق دے دے، ہدایت دے دے، تو انسان اچھے اخلاق والا بن جاتا ہے، چاہے وہ جسمانی طور پر کمزور ہو، جیسا بھی ہو، مالی طور پر کمزور ہو، اگر اس کے پاس علمی صلاحیت نہ بھی ہو، عالم بھی نہ بھی ہو، پڑھا لکھا زیادہ نہ بھی ہو، لیکن اگر اللہ توفیق دے دے تو ایک ان پڑھ آدمی جو ہے ایسے اچھے اخلاق والا ہوتا ہے کہ مخلوق کے خدا اس سے راضی ہوتی ہے، اس کے حق میں دعائیں کرتی ہے، مطمئن ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص جو ہے برے اخلاق والا ہے، چاہے پڑھا لکھا ہے، بڑے بڑے عہدوں پر بڑا جمع ہے، بڑا تعلیم یافتہ ہے، بڑی بڑی ڈگریاں اس کے پاس، لیکن اگر جو ہے اللہ نے اسے ہدایت نہیں دی اچھے اخلاق کی، تو کبھی جو ہے وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو انہی میں سے بند کرنا تھا۔ تو حسن اخلاق میں سے کیا ہے؟ اچھے اخلاق میں سے یہ ہے کہ انسان کی زبان میں جو ہے خندہ پیشانی ہو، زبان میں نرمی ہو، لطافت ہو، اور اسی طرح میل ملاپ میں، تعلقات میں جو ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے اچھا رویہ رکھا جائے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا کہ اِنَّا بِحُسْنِ الْخُلْقِ يَبْلُغُ الرَّجُلُ عِنْدَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ۔ ان حسن الخلق ليس كلاما يقال وانما صفة راسخة في النفس۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت انا بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الا اخبرکم بادواء الداء، کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ بیماریوں کے لیے بہترین جو انا بن قیس کہتے ہیں کہ الا اخبرکم بادواء الداء، میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ کون سی ہے،
مرض کون سا ہے سب سے بڑی بیماری؟ تو لوگوں نے کہا بتائیں، فرمایا الخلق الدنی واللسان البذی، فرمایا کہ جس کے اخلاق جو ہے برے ہیں، جس کا کردار اچھا نہیں ہے، اور جو زبان جو ہے گھٹیا ہے، تو فرمایا کہ یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اخلاق اچھے نہیں ہوں گے تو انسان جو ہے خود بھی پریشان ہوگا، دوسروں بھی پریشان کرے گا۔ زبان پر اچھے کلمات نہیں نکلیں گے، دوسرے کی برائی چاہے گا تو اس کا بھی نقصان اسے ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں صدقہ کرو، اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو فرمایا اچھی بات کہہ کر کے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ جو ہے اچھی بات کرو، اچھے کلمات کہو، اچھا معاملہ رکھو، حسن سلوک رکھو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب دن کا اجالا ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، تو جسم کے باقی اعضاء جو ہے وہ زبان سے کہتے ہیں کہ جو ہے اچھا چلنا ہے، اچھا اپنا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اگر تم بری ہو جائے گی تو ہم بھی برے ہو جائیں گے، تمہاری وجہ سے جو ہے ہم پر جو ہے وہ اثرات ہوں گے، کیونکہ زبان جو ہے باقی چیزوں کی جو ہے ترجمان ہے، ٹرانسلیٹر ہے۔ اس لیے جو ہے زبان کی فکر پہلے کی جائے، انسان بولتے وقت جو ہے سوچے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، فرمایا کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہے اچھی بات کہے، ورنہ فرمایا خاموش رہے، خاموشی کو اختیار کرے۔ فرمایا من سمتا نجا، فرمایا جو چپ رہتا ہے، خاموش رہتا ہے، وہ نجات پا جاتا ہے۔ یعنی بلا وجہ بولنا جو ہے انسان کے لیے جو ہے ہلاکت کا باعث ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بولتے چلے جاتے ہیں، جہاں دل کرتا ہے بولتے چلے جاتے ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں یہاں بولنا ہے نہیں بولنا، اور بولنا ہے تو کیا بولنا ہے، بولنے سے پہلے تول لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے